علامہ اکرام صاحب سے میں آغاز کرتا ہوں. حضور بطور خلیفہ مجموعی طور پہ بہت ساری ظاہر ڈائمنشنز ہیں ایک خلیفہ کی، اس کی شخصیت، ذمہ داریاں، معمولات، تو بطور خلیفہ مجموعی طور پہ آپ حضرت سیدنا عثمان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی مبارک. اور بطور خاص ARYQ TV کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہمیں اکابرین اور اسلاف کی یاد دلاتے رہتے ہیں، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے انتہائی اعزاز اور شرف کی بات ہے. یہ مبارک ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام بھی اگر زبانوں پر آ جائے تو زبانوں سے ایک مٹھاس جاری ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشے یقیناً آپ نے گزشتہ کئی پروگرامز میں یہ تذکرے کیے ہیں، لیکن آج جب ہم ان کے بطور خلیفہ ہونے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب کبھی بھی کسی معاشرے یا کسی سوسائٹی کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو خادم تصور کرتا ہے تو وہ جھکا رہتا ہے. اللہ. لیکن جب وہ یہ سمجھے کہ میں مخدوم ہوں اور یہ رعایا جو ہے یہ میرے لیے خادم کی سی حیثیت رکھتے ہیں، میرے یہ خدمت گزار ہوں، تو پھر اس میں انا، تکبر اور اس طرح کی عجب جیسی دیگر برائیاں جنم لیتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اگر مالی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے خلافت سے پہلے ہی مکمل طور پر مستحکم ہے. جی. آپ کو کسی طرح سے مال کی حاجت اور ضرورت نہیں. دنیا کی ہر شے آپ کے اختیار میں اپنے پاس آپ کے موجود ہے. صحیح. ہر چیز مال سے خریدی جا سکتی ہے اور وہ مال آپ کے کاشان اقدس میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. جی. لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کا عالم یہ دیکھیے، اللہ رب العزت کا تقوی، اس کی خشیت اور اس کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو خلافت کے مسند پر فائز کیا گیا تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس پہلے خطبے کے ہی اقتباسات میں انہوں نے اپنی کیفیت کو لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا کہ تم مجھ میں اس خلافت کے دور میں کیا خصوصیات دیکھو گے اور میں تم میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، نیک کام کرو، صبح و شام کوچ کرنا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی مسکن تمہارا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فانی. ہاں، تم نے ایسی خلافت میں وقت گزارنا ہے کہ جس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ ہجرت ہی ہجرت رہے گی. یہاں سے انسان چلے گا، مسلمانوں کا لشکر چلے گا، دین کے احیاء کے لیے کسی اور جگہ پڑاؤ ڈالے. تاریخ گواہ ہے، شاہد ہے، یہی ہوا. سبحان اللہ. پھر وہاں سے اٹھے گا، پھر آگے چلا جائے گا. کہا کسی ایک جگہ پر قناعت کا معاملہ نہیں، تمہیں صبح بھی کوچ کرنا ہے، تمہیں شام بھی کوچ کرنا ہے. اور فرمایا کہ دنیا کے پیچھے مت چلنا، یہ تو مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اچھا، یقین جانیے کہ جب یہ باتیں ہمارے سامنے حضرت عثمان کی زبان سے نظر آتی ہیں تو واقعتاً آپ نے مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کا وہ خوبصورت انداز دنیا کو عطا کیا. وہی مال ہے جو لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور یہی مال ہے جس سے عثمان جنتیں خرید رہے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے، اور آپ اپنی خلافت میں اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں. ایک مال جو لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا. اللہ اکبر. مکر و فریب میں لپٹی ہوئی دنیا ہے، اس کے پیچھے کبھی مت جانا، اس کے قریب نہ جاؤ. اور ساتھ فرمایا گزری ہوئی بات سے عبرت حاصل کرو. اس میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ خلافت کے منصب پر اور مسند پر فائز ہو کر گزشتہ ادوار میں یا تم سے جو کوتاہیاں اور خامیاں ہو گئیں ان سے صرف نظر نہیں کرنا، بلکہ آگے چلتے ہوئے پیچھے سے سبق اور عبرت حاصل کرنی. اور یہ تو قرآن کا دستور اور قرآن کا انداز ہے کہ پرانے لوگوں کی قصص اور واقعات ذکر کر کے عبرت ذکر کیا گیا کہ یہ اولی الابصار جو ہیں ان کے لیے اسے عبرت قرار دیا گیا. تو حضرت عثمان نے اپنے ابتدا ہی میں خلافت کے یہ بات ذکر فرما دی کہ میری خلافت کا رنگ کیا ہونا ہے. اس میں تمہیں تقوی نظر آئے گا، خشیت الہی نظر آئے گا، عدل نظر آئے گا، انصاف نظر آئے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو حضرت عمر فاروق کے دور کی فتوحات ہم سب کے سامنے. یہ بھی بہت بڑا کمال تھا اور یہ بھی بہت ہی بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے جو فتوحات کی تھی انہی کو سنبھال لیتے. لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 12 سال کے قریب ہے. یعنی 12 سال سے 12 دن کم ذکر کیا جاتا ہے. 12 سال کا عرصہ آپ نے نہ صرف وہ خطہ ارضی کے جہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں انہوں نے ڈبل فرمایا، بلکہ جہاں جہاں خدشات تھے کہ کہیں یہ علاقہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اپنی حکمت اور اپنی سیاسی تدبیر کے ذریعے سے آپ نے ان علاقوں کو جو ہے نا وہ ایک اعتبار سے مستند کیا اور وہاں پر ایسی تقویت عطا کی کہ جہاں
دشمن کا ایک غلبہ ہونے کا امکان موجود تھا ان امکانات کو بھی دور کیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی انفرادیات جو اولیات کے طور پر آپ کے ساتھ منسلک ہوئیں کہ آپ نے اپنی خلافت میں قائم کی. فوجی نظام کو باقاعدہ آپ نے ترتیب دیا اس اعتبار سے کہ عسکری لشکر جب جائے گا تو اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہونا چاہیے, اس کی ٹھاٹھ باٹھ کیا ہونی چاہیے, وہ ایک پورا نظام جو ہے وہ آپ نے مرتب فرمایا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ بہت سارے علاقے میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں لشکر گیا تو لڑنے کے لیے لیکن سلو کے ذریعے سے وہ علاقہ ساتھ لے کر آیا. اللہ اکبر. یہ آپ کی فوجی جو آپ کی حکمت عملی تھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت. اور فطرت کی نرمی مزاج میں رحم دلی جو تھی, بالکل بالکل. لیکن آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ یہ جو نرمی تھی, یہ جو مزاج تھا, یہ آپ کا ذاتی اور طبعی تھا. لیکن جب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا, اس سے بڑھ کر کوئی حیادار بھی ہمیں کوئی ہستی نظر نہیں آتی. یہی وہ ہستی ہیں کہ اسلام کا جو نور ہے وہ چونکہ پہلے ہی عرب سے جناب عمر فاروق کے دور میں نکل گیا, لیکن یورپ کی سرزمین میں صدائے تکبیر بلند ہوئی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یہاں تک کہ ہمارے یہاں مکران تک کا علاقہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایمان کے نور سے روشن اور منور ہوا ہے. یہ بطور خلیفہ جب آپ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو محض ایک بطور خلیفہ ہونے کے یعنی انفرادی طور پر آپ کی ذات اپنی مثال آپ نظر آتی ہے, انداز حکمرانی ہمارے لیے ایک مثال نظر آتی ہے حکمرانوں کے لیے. اسی طرح سے اس بوجھ میں یعنی آپ جب تک جو ہے خادم بن کر رہے اور آپ نے یہ 12 سال کا عرصہ یقیناً خادم بن کر رہے تو آپ کی زندگی کا جو تواضع ہے, جو انکساری ہے, وہ بھی اپنی مثال آپ نظر آیا کہ آپ خود تہجد کے وقت اٹھ کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وضو کے لیے پانی تیار کرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت مال و دولت ہے, غلام ہیں, نوکر چاکر ہیں, ان سے کہیں. کہا نہیں, جیسے رات میرے لیے آرام کے لیے ہے میرے خادموں کے لیے بھی ویسے آرام ہے. ایسا وہ خلیفہ وقت تھا کہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ جو ہے مسجد نبوی کے صحن میں اینٹ کو جو ہے وہ تکیہ بنا کر آرام سے سو جایا کرتے تھے. اور آپ کا یہ آرام سے سو جانا اسی بات کی جانب اشارہ تھا کہ رعایا میں آپ نے جو انصاف کا ایک خوبصورت نور پھیلا دیا تھا, اس انصاف نے آپ کو وہ سکون اور آشتی کا ایک خوبصورت محل عطا فرمایا. بہت خوب علامہ صاحب, ماشاءاللہ.